وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی پیارا تبصرہ کیا ہے آپ نے معراج صاحب۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر سنیں اور محمد حنیف کو ذہن میں رکھیں، پوری طرح ایک ایک بات اس کے اوپر فٹ آ رہی ہے، ایک ایک بات۔ لوگ کئی دفعہ تانا دیتے ہیں کہ آپ اس وقت بڑے قریب تھے، بہت زیادہ حمایتی تھے، کاش اس وقت ان کی وہ باتیں آپ سنتے جو میں نے سنی تھی، اور بڑا یعنی حوصلہ بڑھتا تھا کہ یہ بندہ اسی جماعت کو اور آگے لے کے جائے گا، یہ جماعت پھیلتی جا رہی ہے۔ خوشی ہوتی تھی کہ یہ ٹکراؤ ہوگا باطل کے ساتھ، اور یا دین اسلام کا غلبہ ہوگا یا میری جان جائے گی۔ یعنی شہادت کی جو تمنا تھی وہ یقین کیجئے وہ اس سے بھی زیادہ تھی کہ دنیا میں وہ اللہ کے دین کا غلبہ دیکھوں، وہ بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن شہادت اللہ اپنی رحمت میں لے لے اور وہاں جا کے مقربین کے اندر مالک لے جائے۔ باقی تو مالک ہے، جو مرضی کرے، وہ جب چاہے گا اسلام کا غلبہ کرے گا، یا جس انداز سے یہاں دنیا والوں کے ساتھ جو مرضی مالک انداز اختیار کرے۔ لیکن میری اپنی ذاتی کامیابی تو اسی میں ہے کہ میں ایمان کے اوپر اپنی جان دے دوں، اور ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اس میں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی کے لیے کبھی پرچے کٹتے ہیں، کبھی اور مخالفتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑا کتنی مصیبتیں کاٹی، کتنی کتنی قیمتی چیزیں وہ اللہ کی راہ میں چلی گئیں، اور پھر بھی دل میں خوشی ہوئی ہے کہ مالک یہ جو گئی ہے یہ تیرا احسان ہوا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا تو بدلہ دے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ ایک انداز تھا، تو کیوں نہ محبت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن جب ان کے اندر پھر دنیا داری آئی ہے، پھر اللہ کی بجائے جب انہوں نے دنیا کی طرف رخ کیا ہے، جھکے ہیں یہ، اور اللہ کی بڑائی کی بجائے جب انہوں نے اپنی بڑائی کا جھنڈا بلند کیا ہے کہ میں کیوں، میں جب ان کے اندر آئی نا، بس گیا معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ پھر ان کے اندر بہرحال یہ ایک ایسا انجیکشن سلو پائزن دیا تھا ان کو ابلیس نے کہ آہستہ 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 ان کو راستے سے ہٹاتا رہا وہ، اور یہی وہ ہوتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ ہے من النور الی الظلمات کہ اس کو ایمان کی روشنی سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ظلمات کی طرف، ابلیس اور اس کے جو طاغوت ہوتے ہیں ان کی طرف جاؤ گے، تو وہ یہی اس کا کام ہی یہی ہے کہ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جائے گا۔ اب نور ایمان خالص کا جو نور تھا، اس دائی کے ذریعے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دعوت اٹھی ہے، یہ نور ہے، بالکل ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی تھی، صاف۔ تو اس دعوت کو چھوڑ کر محمد حنیف صاحب نے ابن کثیر کا اور سعودیوں کا اور دوسروں کا جب موقف اختیار کیا، یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جب پھر ان کی گرفت کی گئی، پر یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں ہوا ہے، یہ تو شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو ہوا ہے۔ تو اس طرح جب چڑھائی کی گئی کہ کہاں سے لے کے آئے ہو سجدہ تعظیمی، تو یقین کریں کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی تعظیمی کا وہ لفظ ہم ہٹا دیتے ہیں، باقی سجدہ تو یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ ان کا یہ موقف تھا، تعظیمی کو ہٹا دیتے ہیں۔ تم بتائیے فرق کیا پڑا؟ یہ وہی مزاج ہے محمد حنیف کا جو یہاں آ کے جب پکڑے گئے ہیں دوسرے شرک میں، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت بطور معجزہ دے دی، صفت دے دی، یعنی اور خود ہی پہلے کہتے ہیں الرحیم کی 100 صفتیں، وہ جو الرحیم صفت کے 100 حصے کی ہے، الرحیم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس صفت اور لامحدود بھی ہے، تو بتاؤ اس کے حصے کیسے کرو گے؟ لیکن انہوں نے کی ہے اپنی طرف سے۔ تو جب اس طریقے سے پکڑا گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو اپنی صفت نہیں دیتا ہے، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ ہم صفت کا لفظ ہٹا دیں گے، بس وہ اللہ نے معجزہ دیا اس طرح کر دیں گے۔ تو تمہارا دماغ تو وہی ہے نا، تمہارے دماغ کے اندر تو وہی ہے، جس طرح وہاں سجدہ والا دماغ سجدے والا ہے، صرف تعظیمی کا لفظ ہٹانے سے کیا معاملہ، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس طریقے سے جو فریبکار ہوتے ہیں وہ ان کے دماغوں سے شرک نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ جب ان کو کہا جائے بھائی یہ جو ایک طرف مسجد میں یا اللہ بالکل مقابلے میں یا محمد لکھتے ہو، یا رسول اللہ لکھتے ہو، تو یہ تو مقابلہ شرک ہے۔ تو کئی ایسے فریبکار ہوتے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یا ہٹا دیتے ہیں، جی یا ہٹا دیتے ہیں، لیکن لکھیں گے اسی طرح دائیں طرف پلیٹ بڑی لگے گی اللہ کی اور پھر مقابلے میں محمد۔ بتاؤ کوئی مومن اس طرح کر سکتا ہے؟ لیکن فریبکار ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے دماغوں سے شرک نہیں نکلتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے ان مولویوں کو کہا گیا بھائی مانو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ دماغوں سے بچڑا نہیں نکل رہا ہے؟ تو آج ہم اپنے ان بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ دماغ کے اندر سے تمہارے یہ جو بچڑا سامری نے بنایا ہے، اس دور کا بچڑا، یہ سجدہ تعظیمی، اور محمد حنیف نے پوری طرح سامری کا کردار ادا کیا ہے۔
اور یہ بچھڑا بنا کے سامنے رکھا، انہوں نے پوجنا شروع کر دیا اس کو۔ بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہے، باقی سارے بچھڑے کی پوجا میں، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، محمد حنیف کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی نہیں جی، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہتا ہے ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ بہرحال من النور الی الظلمات ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، قاری خلیل الرحمن کے اوپر، نواز سلطان کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر، اور جتنے بھی ان کے یہ لوگ ہیں سارے، مرکزی شورا ہو یا ان کے پنجاب شورا ہو، لاہور کے جتنے یہ چاہے یہ شرک پر مرے ہوں، ان کے اوپر یہ پوری طرح بات فٹ آ رہی ہے کہ یہ نور سے ظلمات میں چلے گئے، اور ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں بھائی۔ باقی جو مرضی کہو، فریب کو دے لو، چند دن لوگوں کو فریب دے لو کہ یہ جناب جماعت چھوڑ گئے، کبھی کہتے ہیں ہم نے نکال دیا ہے، کبھی کہتے ہیں ان کے اندر یہ ضد ہے، سب جو مرضی کہہ لو، یہ دنیا ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کون ضدی تھا، کون ہٹ دھرم تھا، کون نور سے ظلمات میں چلا گیا تھا، اور کون نور کے اوپر قائم رہا تھا۔ یہ ساری باتیں وہاں فیصلہ ہو جائے گا، اور قیامت تک کے لیے ہمیں شرک اور کفر سے بیزاری ہے، اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں محمد حنیف اور اس کے مشرکانہ عقائد سے، بالکل ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں۔ یہ نکلے ہیں جماعت سے، جماعت اپنی جگہ قائم ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو جماعت قائم ہوئی تھی مومنوں کی، وہ بالکل اپنی جگہ قائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کے اندر ایمان کا نکھار آیا ہے، اور اللہ کی محبت میں شدت آئی ہے، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے۔